ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم لوگ اپنے آج سیگمنٹ کی طرف جائیں گے جس کے اندر ہم لوگ آج بات کر رہے ہیں اینیمل کرولٹی کی, وچ از اگین اباؤٹ مینٹل ہیلتھ. ایک ایکچولی مینٹل ہیلتھ کا اسپیکٹ ہے, مگر ہم آج بات کریں گے تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ ہیلتھ اینڈ فٹنس کے بارے میں. تو لیٹس گو ٹو ہیلتھ اینڈ فٹنس. سو اسرا, ہمارے ساتھ کون ہیں؟ تو آج ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر محمد آسم یوسف, ہو از دا چیف میڈیکل آفیسر فرام شوکت خانم میموریل کینسر سینٹر اینڈ ریسرچ سینٹر. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم, السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں کچھ بتائیں گے کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل کی کینسر کے لیے سروسز ہیں ان کے اوپر ذرا آپ وڈ یو پلیز شیڈ سم لائٹ؟ جی تھینک یو. سو شوکت خانم ہاسپٹل جو لاہور میں ہے اس کو 25 سال ہو گئے ہیں آپریٹ کرتے ہوئے. دسمبر 1994 میں یہ کھلا تھا, اور ہماری مشن اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم آپٹیمل فرسٹ کلاس ٹریٹمنٹ کینسر کے لیے پرووائڈ کریں فار ڈائگنوسس اینڈ ٹریٹمنٹ ٹو آل پیشنٹس, irrespective کہ وہ اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے پے کر سکتے ہیں یا نہیں. سو ایک دفعہ جب پیشنٹ ایکسیپٹ ہو جائے انٹو آور سسٹم, ان کو پوری ٹریٹمنٹ ملتی ہے, چاہے وہ خود پے کر رہے ہوں یا کوئی اور ان کے لیے پے کر رہا ہو. اس کی وجہ سے پچھلے 25 سال سے 75% سے زیادہ جو ہمارے کینسر کے پیشنٹس ہیں ہم نے کمپلیٹلی فری ٹریٹ کیے ہیں. ریکگنائزنگ کہ کینسر کتنا زیادہ ہے, 5 سال پہلے ہم اپنا دوسرا ہاسپٹل کھولا تھا پشاور میں, اور اس سال مارچ میں ہم کنسٹرکشن شروع کرنے لگے تھے اپنے تیسرے ہاسپٹل کی, اور جو پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاسپٹل ہونا تھا, شوکت خانم کراچی. کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے وہ کنسٹرکشن تھوڑی ڈیلے ہوئی ہے, بٹ ہمیں امید ہے کہ اگست یا میکسیمم سپٹمبر میں انشاءاللہ اگلے مہینے کراچی کے ہاسپٹل کی کنسٹرکشن بھی شروع ہو جائے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم لوگوں نے نوٹس کیا ہے کہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں ڈیورنگ کووڈ ہاسپٹل جانے سے کترا رہے ہیں, نہیں جا رہے, کیونکہ ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہاسپٹل چلے جائیں گے تو کووڈ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے مطلب somebody از فیلنگ سمٹمس آف کینسر اور وٹ ایور, آپ لوگوں کے پاس کیا SOPs ہیں اپنے ہاسپٹل میں فار پیشنٹ سیفٹی؟ جی سو جب سے کووڈ پینڈیمک شروع ہوا تو ہم نے اسی وقت انسٹیٹیوٹ کیے تھے بہت سارے میجرس, کیونکہ ہمارے جو کینسر پیشنٹس ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے, اور ان کو خاص طور پہ رسک تھا کہ کووڈ انفیکشن کی وجہ سے بہت سیریس کانسیکوینسز ہیں. سو ہم نے ایک سیپریٹ ٹریاج اور اسکریننگ ایریا بنایا ہاسپٹل میں, جہاں سارے مریضوں کی پہلے اسکریننگ ہوتی ہے, مریضوں کی بھی اور اسٹاف کی بھی, ہاسپٹل بلڈنگ انٹر کرنے سے پہلے. پھر ہم نے ہاسپٹل کے کچھ ایریاز ڈیزگنیٹ کر دیے کووڈ کے لیے, تاکہ نان کووڈ پیشنٹس الگ رہیں ان سے. اور ہم نے باقی جو سوشل ڈسٹینسنگ میجرز اور ایکسٹرا ہائیجینک پریکاشنز وغیرہ وہ ساری انسٹیٹیوٹ کی. ہم نے ایک نیا ICU بنایا اسپیسیفکلی کووڈ پیشنٹس کے لیے. اس کے باوجود ہم نے تھرو آؤٹ کینسر پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ جاری رکھا ہے, اور انشاءاللہ ہم اس سال بھی اتنے ہی کینسر پیشنٹس کا علاج کریں گے جتنے ہم نارملی کرتے ہیں. پر آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی گھبرا رہے ہیں ہاسپٹلس میں آنے سے یا کیئر سیک کرنے سے, اور یہ بہت ڈینجرس ہے, کیونکہ خدا نخواستہ اس کی وجہ سے کووڈ سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. بیکاز اگر آپ کو سمٹمس ہیں سجیسٹیو آف کینسر یا کوئی بھی اور سیریس النس, تو آپ کو ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کووڈ کی وجہ سے. اس کی بجائے آپ ایسی فیسلٹی میں جائیں جہاں سے ساری سیفٹی پریکاشنز لی جا رہی ہیں, اور ضرور اپنی بیماری کی تشخیص کروائیں اور علاج کروائیں. کچھ جو سمٹمس. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ہم لوگوں کو جانا ہے ایک بریک پہ. وی آر کنورسیشن ود ڈاکٹر محمد فرام شوکت خانم ہاسپٹل. ویل بی رائٹ بیک گائز, اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ایوری ون. ہم لوگ کا سیگمنٹ چل رہا ہے ہیلتھ اینڈ فٹنس کا, اور ہمارے ساتھ ہیں شوکت خانم کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد آسم یوسف, جن سے ہماری گفتگو چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو شک ہے کہ ان کو کینسر ہے یا تھوڑا سا بھی شک ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سو ہمارے واک ان کلینکس ہیں لاہور, کراچی اور پشاور میں. وہاں پہ ڈائگنوسس, وہاں پہ اسیسمنٹ اور اوپینین جو ہے وہ کمپلیٹلی فری ہے. کوئی بھی مریض جس کو تشخیص ہوئی ہو یا جس کو شک ہو کینسر کا, وہ وہاں جا سکتے ہیں, اور اگر وہ ہمارے کرائٹیریا میں فٹ آتے ہوں تو وہ فری ٹریٹمنٹ کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ہمارے ہاسپٹلس میں. جو سمٹمس ہیں جس سے شک ہونا چاہیے کسی کو کہ شاید خدا نخواستہ کینسر نہ ہو, وہ ہیں کہ آپ کا وزن اگر کم ہو رہا ہو کسی وجہ کے بغیر, اگر آپ کو بہت دیر تک بخار رہے, اگین جس کی کوئی آبویس ڈائگنوسس نہ ہو سکے, اگر آپ کو کہیں سے بلیڈنگ ہونے لگے, کھانسی کے ساتھ بلغم کے ساتھ خون آنے لگے, یا الٹی میں خون آنے لگے, پخانے میں خون آئے یا پیشاب میں خون آئے, یا اسکن میں اگر بروزنگ ہونے لگے, نیل پڑنے لگے, چوٹ لگے وغیرہ,
تو یہ سارے علامات ہیں کہ شاید کینسر ہو رہا ہو کسی کو. اگین کہیں گلٹی محسوس ہو چھاتی میں, عورتوں میں بریسٹ کینسر سب سے کامن کینسر ہے پاکستان میں, اگر گلٹی محسوس ہو بریسٹ میں تو وہ سسپیشس ہو سکتی ہے کہ کینسر ہو. تو ایسی کوئی بھی علامات ہوں تو فوراً اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا ہمارے کسی واک ان کلینک میں آپ آئیں اور وہاں سے اسیس کروائیں. اچھا سر, ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کووڈ پینڈیمک کے اندر کیا آپ کی جو ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ لوگ کرتے ہیں بہت سارے پرو بونو کام بہت سارے کرتے ہیں, بہت سارے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں فری آف چارج, تو آپ کتنے پیشنٹس دیکھتے ہیں اور کیا کووڈ کے پینڈیمک کے اندر آپ کی زکوٰۃ میں اور آپ کی جو ڈونیشنز ہیں جس کے اوپر آپ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اس میں کیا فرق پڑا ہے؟ جی تقریباً ہم 9 اور 10 ہزار کے درمیان نئے کینسر پیشنٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں ہر سال, جن میں سے 75% سے زیادہ کا علاج بالکل مفت کیا جاتا ہے. یہ فری ٹریٹمنٹ پاسبل ہوتی ہے کیونکہ ہمارے جو ڈونرز اور سپورٹرز اور دوست ہیں وہ ہمیں اپنی زکوٰۃ اور عطیات ہر سال دیتے ہیں. باقی ہمارا ہاسپٹل ریونیو بھی اس کو سپورٹ کرتا ہے, جو ہمارے لیبارٹری کے کلیکشن سینٹرز ہیں اس سے جو پروفٹ آتا ہے وہ بھی اسی ٹریٹمنٹ میں سپورٹ کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کو. تو ہمیں بھی فکر تھی کہ پینڈیمک کی وجہ سے اور اکنامک سلو ڈاؤن کی وجہ سے شاید ہماری ڈونیشنز اور زکوٰۃ افیکٹ ہوں, لیکن الحمدللہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا. تھوڑی سی کم ہوئی ہیں ضرور, بٹ اتنی کوئی سیریس ڈپ نہیں آیا اس میں. بٹ اگین کیونکہ ہم ریلائی کرتے ہیں ڈونیشنز پہ اور کیونکہ ہمارے نئے پروجیکٹس بھی ہیں, جیسے میں نے کہا کراچی کا نیا ہاسپٹل ہے, تو ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی بھی انشاءاللہ ہمیں لوگ ڈونیشنز میں اور زکوٰۃ میں یاد رکھیں گے. اور آگے ہمارا عید آ رہی ہے تو ہمارا آن لائن قربانی کا بھی کیمپین شروع ہو رہا ہے, تو وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا انشاءاللہ. جی ڈاکٹر صاحب, آپ اگر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ بیسکلی ہر سال عید الاضحیٰ کے دوران آن لائن بکنگ ہوتی ہے فار اینیمل سیکریفائس, قربانی کے لیے آن لائن بکنگ ہوتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا بتا سکتے ہیں کہ اس کا How can we donate through this for you, for شوکت خانم؟ جی سو ہمارا آن لائن قربانی کیمپین تقریباً 10 سال سے چل رہا ہے اور اس ٹارگیٹڈ پرائمرلی جو اوورسیز پاکستانی شروع میں, کیونکہ ان کے لیے آسانی تھی کہ وہ آن لائن ڈونیٹ کر کے تو قربانی کروا لیں. آج اس سال خاص طور پہ کیونکہ کووڈ پینڈیمک ہے اور بہتر ہوگا کہ لوگ زیادہ کراؤڈڈ جگہوں میں نہ جائیں, منڈیوں میں نہ جائیں, تو ہم نے اس کو ایکسپینڈ کیا ہے. اس میں آپ اپنی قربانی بک کر سکتے ہیں آن لائن ہماری ویب سائٹ سے, یا ہمارے کسی بھی کلیکشن سینٹر پہ جا کے, یا ہمارے کسی بھی آفس یا ہاسپٹل یا کلینکل فیسلٹی میں کریڈٹ کارڈ سے پے کر سکتے ہیں یا کیش میں پے کر سکتے ہیں. یو کین بک, یا آپ ایک بکرا یا ایک سے زیادہ بکرا بک کر سکتے ہیں, یا گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہیلتھی جانوروں کو ہم ہائیجینک کنڈیشنز میں, کرولٹی فری انوائرمنٹ میں اور اسلامک پرنسپلز کے تحت وہ قربانی کی جاتی ہے. سارے کے سارا جو گوشت ہے وہ غریبوں میں بانٹا جاتا ہے, اور جو کھال ہوتی ہے اینیمل کی, جو ہائیڈ ہے, وہ ہم بیچتے ہیں اور اس کے پروسیڈ سے پھر ہم فری ٹریٹمنٹ آن کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے ڈاکٹر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم سب لوگوں کو ارج کرتے ہیں کہ شوکت خانم کے ساتھ اس سال اپنی قربانی کریں, اور تاکہ آپ قربانی بھی کر سکیں, اپنا فرض بھی ادا کر سکیں, اور ساتھ ساتھ آپ اس کے بہت سارے ضرورت مند لوگوں کی مدد کر سکیں. یہ ایک بہت اچھا سارے کا سارا بہت اچھا ایک سیٹ اپ ہوگا آپ لوگوں کے لیے بھی اور شوکت خانم کے لیے بھی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب اگین فار جوائننگ اس. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جانا ہے ایک بریک پہ, بریک سے ہم واپس آئیں گے. وی ہیو اے کپل آف ویری ویری انٹرسٹنگ گیسٹ ہو آر اینیمل لورز, تو ہم ان سے بات کریں گے. اینڈ اسٹے ٹیون, ویل بی رائٹ بیک.